امریکی ناکابندی کے باضابطہ آغاز سے قبل ایران سے وابستہ متعدد تجارتی بحری جہازوں نے کامیابی کے ساتھ آبِ ہرمز عبور کر لیا ہے۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق مجموعی طور پر 11 میں سے 9 جہازوں نے آبِ ہرمز کو پار کرنے کے لیے ایرانی روٹ کا استعمال کیا۔ حاصل کردہ ڈیٹا سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ آبِ ہرمز عبور کرنے والے ان بحری جہازوں میں 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے والا ایک بڑا ٹینکر، ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات سے لدا ایک جہاز اور لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس لے جانے والے 2 اہم ٹینکرز بھی شامل ہیں جو ناکہ بندی کے اثرات سے قبل ہی نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایرانی فوج کے مطابق جنوب مشرق ایران شہر میں واقع پمپور گیریژن پر امریکی حملے میں 388ویں بریگیڈ کے 7 فوجی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق فوج نے اس حملے کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے مناسب وقت پر فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ عسکری حکام کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے گیریژن پر 13 میزائل داغے جنہوں نے بیرکس، مہمان خانے اور گارڈ پوسٹ کو نشانہ بنایا، تاہم غیر فعال دفاعی اقدامات کی بدولت جانی نقصان کو مزید بڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران جنوبی ایران پر امریکی حملوں میں 30 سے زائد عام شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس مشکل وقت میں پوری قوت کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان پوری قوت سے جاری ہے، جس کے تحت سیکورٹی فورسز خوارج کو زمینی اور فضائی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق حالیہ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک آپریشن شابان میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے۔ مزید برآں 5 جولائی سے جاری اس آپریشن اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران اب تک مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد ہنم حاصل کیے جا چکے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے عزم ظاہر کیا ہے کہ صوبے سے آخری دہشت گرد کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری رہے گا۔ امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک کے $13 کروڑ سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ یہ اقدام ایران کی مالی معاونت روکنے اور غیر قانونی فنڈز تک رسائی محدود کرنے کی وسیع مہم کا حصہ ہے، جس کے تحت ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یہ کارروائی امریکی محکمہ خزانہ کے ادارے OFAC کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق واشنگٹن ایران کے مالیاتی ذرائع کا جارحانہ سراغ لگاتا رہے گا تاکہ ایرانی حکومت کو مبینہ غیر قانونی وسائل سے محروم رکھا جا سکے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران پر معاشی اور سفارتی دباؤ بڑھانے کے اس سلسلے کے باعث علاقائی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے کا نیا فیصلہ متوقع ہے، جس کے تحت قیمتوں کے حتمی تعین میں حکومت کا اپنا کردار نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق اس مجوزہ نظام کے تحت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہر رات پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کی واحد ذمہ دار ہوگی۔ یہ تبدیل شدہ قیمتیں روزانہ رات 12 بجے سے ملک بھر میں نافذ العمل ہوا کریں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نئے طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نرخوں کو فوری اور شفاف بنانا ہے۔